میرا سلام کی بارگاہ میں عرض ہے، بعض قبرستانوں میں میت کی تدفین کے لیے زمین میں گہری قبر نہیں کھودی جا رہی، بلکہ 1 یا 1.5 فٹ کھدائی کرنے کے بعد اس میں بلاک کی دیوار اٹھا کر قبر بنائی جا رہی ہے۔ یوں قبر کی گہرائی زمین میں نہیں بلکہ قبر کا 2/3 حصہ سطح زمین سے بلند ہے۔ البتہ بعد میں سائڈوں سے مٹی کے ذریعے سطح زمین سے بلند دیوار کو چھپا دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا کیسا؟ کیا یہ طریقہ کار شریعت مطہرہ و سنت کے مطابق ہے؟ جواب سے نواز دیجیے۔ بدقسمتی سے آج کل یہ سلسلہ چل نکلا ہے، تو سماجی ادارے جو چلاتے ہیں ان کے ذمہ داران بھی اس کو سنیں، اس کے جواب کو۔ دیگر علماء کرام بھی ذہن نصیب یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کریں کہ یہ خرابی آ چکی ہے قبرستانوں میں، خود باب المدینہ میں یہ خرابی آ چکی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے اچھا کفن دو اور اس کی وصیت جلد پوری کرو، اس کے لیے گہری قبر کھودو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نہ صرف اپنا عمل اس سنت پر تھا بلکہ اپنے بعد اپنے ورثاء و لواحقین کو بھی اسی کی وصیت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ ان کی قبر کو قد برابر گہرا اور کشادہ بنایا جائے۔ یوں ہی حضرت سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وفات اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ قبر گہری اور وسیع یعنی کھلی کشادہ کھودو، اور ان کے بیٹوں نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ اب سوال میں جو کہا گیا کہ قبروں کو فقط 1 سے 1.5 فٹ گہرائی میں کھودا جا رہا ہے اور بقیہ قبر سطح زمین سے بلند اینٹوں کی دیوار تعمیر کر کے بنائی جا رہی ہے، بالکل خلاف سنت ہے اور امت مسلمہ کے متواتر عمل کے بھی خلاف، یعنی مسلسل یہ عمل چلا آ رہا تھا مسلمانوں میں۔ اب بعض جگہ یہ سنت جو یہ مٹائی جا رہی ہے، اور اس طرح قبریں بنانے کی جو شرعی حکمتیں اور مقاصد ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے، کہ قبر کو زلزلے اور بارش میں گرنے دب جانے کا خطرہ رہتا ہے، نیز جانور اور مردہ چور لوگوں سے بھی میت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو یہ دیوار کے ذریعے جو بنائی جا رہی نا، اس میں زلزلہ آیا، جھٹکا آیا، یہ دیواریں گری مردہ بار، بارش آئی دیوار گری مردہ بار، جانور تھوڑا سا بھی سوراخ پڑ گیا اس میں، ایک آدھ اینٹ نکل گئی، ایک آدھ دیوار گر گئی، مردہ پڑا ہوا جانور اس کو نوچے گا۔ تو اس میں یہ خرابیاں ہیں۔ پھر جو لاشوں کے چور ہوتے ہیں، لاشیں بھی بکتی ہیں، تو ان لوگوں کے مزے، کفن چوروں کے مزے، پھر بدبو اس کی پھیلتی ہے تو اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے۔ تو بہت ساری مطلب ہے کہ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو یہ نقصانات بھی ہیں، اور اصل میں تو وہ آقا کی سنت ہے، اور سنت میں یہ بھی حکمتیں ہیں کہ اس طرح گہری زمین کھودی جائے۔ تو قبر کی جو سائز ہے نا، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قبر کی سائز سب سے بہتر سائز ہے کہ پورے قد کے برابر گہری وہ قبر، یہ بہتر ہے۔ لیکن شاید آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھی ہوگی کہ اس پر عمل ہوتا ہو، الا ماشاء اللہ کہیں عمل ہوتا ہو تو سب سے یعنی کہ بیسٹ سر سے لے کر پاؤں تک قبر گہری ہو، اور بیٹر
सीने तक गहरी हो और गुड आधे कद तक हो। अब इसके बाद कुछ नहीं है। बेहतरीन जो है सबसे फर्स्ट जो है वो पूरा कद, और इसके बाद या तो सीने तक हो, मगर बेहतर वही थी पूरे कद की, वरना कम से कम आधे कद तक तो हो। लेकिन अब तो फीट 1.5 फीट में ही बस एक खड्डिया खोद के उसमें रख देते हैं बेचारे को और छोड़ देते हैं इसको दीवारें बनाकर। तो ये बहुत ही बिल्कुल गलत तरीका और ये सुन्नत के खिलाफ है। तो इसलिए इससे बचना जरूरी है, और जो भी ऐसा करते हैं वो मेहरबानी करके इससे बचें। और जो इदारे, समाजी इदारे हैं, इनके अंडर में कब्रिस्तान होते हैं। अपा ये थोड़ा सा मंजर दिखा दे। करके दिखाइए। अच्छा, तो बहरहाल लेके समाजी इदारे वालों को भी चाहिए कि वो इसका नोटिस लें। अब देखो ये 1.5 फीट खोद कर ये बनाई ये कब्र, अब वो किस तरह मुर्दे क्या इसमें तहफ्फुज होगा बेचारे का, बदबू अलग निकलेंगी। तो ये बिल्कुल खिलाफ सुन्नत है ये अंदाज, और इसके खिलाफ आप सबको इन्हें के आवाज उठानी चाहिए। गौर कनों को भी जो अगर सुन रहे हैं तो मेहरबानी करके वो भी अपने हाल पर रहम करें, अपनी आखिरत की फिक्र करें और इस सुन्नत को जिंदा करें कि ये सुन्नत अब मिट चुकी है, यानी मिटती जा रही है। तो इस सुन्नत को जिंदा करेंगे तो इंशाअल्लाह 100 शहीदों का सवाब मिलेगा।